السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے ویلاگ میں بات کریں گے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے حوالے سے جو پاکستان میں ایک گزشتہ 2-3 سال سے مسلسل ایک ظلم اور جبر کا ماحول جو ہے وہ اپنایا گیا ہے اس پارٹی کے ساتھ، ان کے لیڈروں کے ساتھ، لیکن امریکہ کا جو رویہ ہے وہ محتاط کیوں ہے اس معاملے میں؟ بہت سے لوگوں کو یہ توقعات تھیں کہ جناب جب ڈیموکریٹ کی گورنمنٹ ختم ہوگی اور ریپبلکن پارٹی یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر جیت کر آتے ہیں تو امریکہ کا رویہ جو ہے وہ کچھ مختلف ہو سکتا ہے، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم جو ہے وہ اس حوالے سے دباؤ میں آ سکتے ہیں۔ لیکن ایسی کیا وجوہات ہیں کہ جو ٹرمپ انتظامیہ ہے اس کا رویہ بھی انتہائی محتاط ہے عمران خان اور پی ٹی آئی کے حوالے سے، اور پاکستان میں جو اس وقت جاری تشدد ہے، ظلم ہے، سیاسی جو انتقام ہے، لوگوں کی پکڑ دکڑ ہے، بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہے، ان سارے معاملات پہ ابھی تک جو ٹرمپ انتظامیہ ہے ان کا رویہ انتہائی محتاط ہے۔ یہ کیا وجوہات ہیں، کیا معاملات ہیں، یہ آج کے ویلاگ میں ایکسکلوسیولی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، سینئر صحافی احمد نورانی صاحب کے جو دو بھائی اغوا ہوئے ہیں، نامعلوم افراد، آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ کون نامعلوم افراد ہیں، وہ انہیں زبردستی ان کے گھر سے اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ تو اس کیس میں بھی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ویلاگ، اور سب سے پہلے احمد نورانی صاحب کے بھائیوں کی خبر کے حوالے سے شروع کرتے ہیں کہ بالآخر آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب ہم یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہے ہیں تو کچھ دیر میں وہاں پہ سماعت ہونے جا رہی ہے، اور نئے حال ہی میں 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جناب تعینات ہونے والے جو جج ہیں منہاز صاحب، راجہ منہاز صاحب، ان کی عدالت میں یہ کیس ٹیک اپ ہوگا، اور یہ 3 دنوں کے بعد جا کے یہ معاملہ ٹیک اپ ہو رہا ہے بالآخر۔ اس سے پہلے 2 دن ایسے گزر گئے، یہ معاملہ ٹیک اپ نہیں ہو رہا تھا، حالانکہ یہ جو اغوا وغیرہ، جبری گمشدگی وغیرہ کے معاملات ہیں، حبس بیجا کے جو معاملات ہیں، یہ عام طور پہ ارجنٹ ٹیک اپ ہوتے ہیں، اور جس دن یہ پٹیشن دائر ہو اسی روز عام طور پہ یہ کیس لگ جاتا ہے، یا اگلے دن سنوائی ہوتی ہے، لیکن یہ تیسرے دن جا کے یہ اس کی سماعت ہونے جا رہی ہے۔ اور دیکھتے ہی اس حوالے سے جو ہے وہ عدالت کیا آج کو آرڈر دیتی ہے، کیا اس پہ کوئی ایکشن لیتی ہے، کوئی ہدایات دیتی ہے، کوئی ڈائریکشن دیتی ہے، یہ کیا ہوتا ہے، یہ سارا شام تک واضح ہو جائے گی صورتحال۔ لیکن یہ متنازع 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں جو ہے وہ تعینات ہونے والے جج ہیں راجہ منہاز صاحب، تو کچھ زیادہ توقعات نہیں ہیں کہ جناب کوئی بڑا کچھ سگنیفیکنٹ جناب کوئی فیصلہ آ سکتا ہے، اور جناب کسی کوئی ڈیفنس اتھارٹیز کو کٹہرے میں کو کھڑا کر لیا جائے گا، کچھ آئی جی اسلام آباد کو جناب بلا لیا جائے گا، یا کچھ ایسی کوئی ڈائریکشن پاس کر دی جائے گی، کوئی آرڈر ایسا پاس کر دیا جائے گا، اس کی توقع تو زیادہ نہیں ہے، کیونکہ جو اس متنازع 26ویں ترمیم کے نتیجے میں جن جن لوگوں کو جو ہے وہ مختلف اہم عہدے ملے ہیں، تعیناتیاں ملی ہیں، تو ان سے زیادہ توقع آپ نہیں کر سکتے۔ بہرحال ظاہر ہے آپ کہاں جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کو اگر کوئی مسئلہ ہوا ہے، آپ کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہوا ہے، تو آپ نے پولیس کے پاس جانا ہے، پھر عدالتوں کے پاس جانا ہے، اس کے علاوہ چارہ بھی ہے آپ کے پاس، جو اویلیبل اسپیس ہے اسی کے بیچ میں رہ کے آپ جو ہے وہ اپنی داد رسی کے لیے جو ہے وہ ان سے درخواست جو ہے اداروں سے کر سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا جو ہے وہ ہائی کورٹ سے کوئی ڈائریکشن آتی ہے۔ بڑھتے ہیں سب سے اہم موضوع کی طرف، جو کہ اپنا مین موضوع آج کے ویلاگ کا، کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے حوالے سے نئی ٹرمپ انتظامیہ کا رویہ جو ہے وہ محتاط کیوں ہے۔ یہ بتانے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتے ہیں چیزوں کا، کہ جب الیکشن کمپین جاری تھی امریکہ میں، اور بہت سے لوگوں کا خیال تھا، اور پی ٹی آئی کے جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ ان کی بڑی کاوش بھی تھی، اور یہ رپورٹ بھی ہوتا رہا کہ جو پی ٹی آئی کے حامی لوگ ہیں وہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ سے ملے بھی ہیں ادھر ان کی اسٹیٹ میں، فلوریڈا میں، جہاں پہ وہ رہائش پذیر تھے، ان سے وہاں پہ ملے ہیں الیکشن کمپین کے دوران، اور انہوں نے جناب ان کو ان کی کیمپین میں سپورٹ بھی کیا، اور انہوں نے پی ٹی آئی اور عمران خان کا مدعا بھی ان کے سامنے رکھا، اور ہوپ فل تھے کہ اگر یہ صدر بن گئے تو جناب ہمارے لیے کچھ اس لحاظ سے آسانی ہو سکتی ہے کہ کم از کم جو
ڈیموکریٹ کی گورنمنٹ رہی جو بائیڈن کی، اس میں بالکل کھلی چھوٹ تھی اسٹیبلشمنٹ کو، جو انہوں نے چاہا وہ کیا، اور پاکستان کے حوالے سے انہوں نے بالکل آنکھ بند کیے رکھی۔ تو کم از کم یہ جو ٹرمپ انتظامیہ اگر آئے گی تو یہ تھوڑا سا روک لگے گی چیزوں کو، اور پاکستان میں جو فسطائیت کا عالم ہے اس پہ کچھ روک ٹوک ہوگی، اور ان کو کم از کم جو ہے وہ تھوڑا سا پش بیک کیا جائے گا کہ آپ جو انسانی حقوق ہیں، جو بنیادی فنڈامنٹل رائٹس ہیں لوگوں کے، یا لوگوں کو سیاسی کام کا نشانہ بنانا، یہ کم از کم بند کیا جائے گا۔ اس حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، کوئی امریکہ کی طرف سے بیان آ سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تقریباً 2 مہینے جو ہیں وہ ہونے کو ہیں، اور اس دوران ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے، جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، وائٹ ہاؤس کی طرف سے ایسی کوئی ایک اسٹیٹمنٹ بھی جو ہے وہ نہیں آ سکی، بلکہ 2 دفعہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جو ترجمان ہیں ان سے جلیل افریدی صاحب نے سوال کیا، فرنٹیئر پوسٹ کے ساتھ جو وابستہ ہے، انہوں نے سوال بھی کیا 2 دفعہ امریکہ کی جو وزارت خارجہ کی ترجمان ہے، لیکن انہوں نے براہ راست اس کا جواب دینے سے گریز کیا اس سارے معاملے پہ، عمران خان کے حوالے سے یا پی ٹی آئی کے حوالے سے۔ تو جواب اگر براہ راست دینے سے گریز کرنا بھی بیسیکلی تو آپ سمجھیں کہ جواب ہی ہوتا ہے کہ ہم اس معاملے پہ بات نہیں کرنا چاہتے، اور اس پہ انہوں نے کہا کہ جو اپنا دوسرے ممالک کہ جو انٹرنل معاملات ہیں ہم ان میں انٹرفیئر نہیں کرتے، وہ وہاں کی عدالتیں ہیں، جو بھی رول اور ریگولیشن ہے وہ جانیں۔ تو اس کا مطلب بہت سے لوگوں کی ریڈنگ یہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے پی ٹی آئی یا عمران خان کے حوالے سے جو پاکستان میں ایک پوری جو ہے وہ ایک ریاستی سطح پہ ایک فسطائیت کا جو سلسلہ گزشتہ 2 ڈھائی سال سے جاری ہے، اس کو روک شاید ابھی نہیں لگ سکتی، کیونکہ امریکہ نے اپنا جو اس معاملے پہ رویہ ہے، یا جو امریکہ کا اس معاملے پہ موقف ہے، وہ بڑا محتاط ہے۔ انہوں نے کھل کر نہ تو جاری ظلم و ستم جو ہے اس کی حمایت کی ہے، اور نہ ہی کھل کر مخالفت کی ہے۔ تو اس لیے یہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے جو اوورسیز ہیں، جن کو بڑی امید تھی، جو بڑے پرجوش تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکشن جیتنے کے بعد کہ جناب اب ہمارے پہ جو سختیاں ہیں پاکستان میں وہ کم ہو جائیں گی، لیکن ایسا جو ہے وہ نہیں ہوا، اور وہ بظاہر مایوس نظر آ رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو لوگ تانے بھی مار رہے ہیں کہ تسی بڑے اپنا ڈونلڈ ٹرمپ کی کمپین پہ بڑے پیسے بھی لگائے، تسی انہوں نے بڑا سپورٹ بھی کیتا، ووٹ بھی دیتے، کمپیناں بھی کیتیاں، لیکن تہاڈی دال نہیں گلی، اور تہاڈی کوئی پیش نہیں جا رہی ٹرمپ انتظامیہ کے حوالے سے بھی۔ تو یہ تو ہے جو ابھی سارا کچھ آپ کے سامنے ہو رہا ہے، لیکن اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے کہ پاکستان میں جب بھی کوئی فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، جرنیلوں کے ساتھ کوئی ڈیل شیل ہوئی یا مذاکرات ہوئے، تو اس میں جو بیرونی ممالک ہیں، خاص کر امریکہ ہو یا برطانیہ ہو، سعودی عرب ہو یا دیگر عرب ممالک، ان کا رول بڑا اہم رہا ہے۔ چاہے مشرف کے ساتھ پیپلز پارٹی کی ڈیل ہو 2007 والی، این آر او بھی جس کو کہا جاتا ہے، پورے ایک آرڈیننس آیا، ان کے کیسز معاف کیے گئے، اور بینظیر بھٹو صاحبہ جلا وطنی کے بعد پاکستان واپس گئیں 2007 میں۔ تو وہ جو ڈیل ہوئی تھی جنرل مشرف کے ساتھ بینظیر بھٹو صاحبہ کی، وہ ڈیل کروانے میں بھی امریکہ کے اس وقت وزیر خارجہ کونڈولیزا رائس، ان کا بڑا اہم کردار تھا، پھر سعودی عرب بھی آن بورڈ تھا اس سارے معاملے میں، اور پھر وہ ڈیل ہوئی تھی۔ اسی طرح جنرل مشرف کی جب نواز شریف کے ساتھ ڈیل ہوئی 99 کے مارشل لاء کے بعد، اور میاں صاحب جیلوں سے نکل کر جدہ پہنچے پورے خاندان سمیت، تو اس ڈیل کو کروانے میں بھی امریکہ کا بھی کردار تھا، اور سعودی عرب کا بڑا اہم کردار تھا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ لبنان کا سعد حریری، آپ کو یاد ہو کہ ان کا بڑا اہم کردار تھا۔ پھر ایک معاہدہ بھی مبینہ طور پہ سائن ہوا 10 سال تک کا، کہ جناب یہ واپس نہیں آئیں گے۔ اس وقت کے جو فوجی حکومت تھی وہ یہی کہتی رہی کہ یہ تحریری معاہدہ جو ہے وہ میاں صاحب کر کے گئے ہیں فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، یہ 10 سال پاکستان واپس نہیں آئیں گے۔ تو لیکن میاں صاحب 2007 کے آخر میں پاکستان واپس آ گئے تھے، جیسے ہی بینظیر بھٹو صاحب آئیں تو اس کے چند ہفتوں بعد میاں صاحب بھی واپس پاکستان آ گئے تھے۔ تو یہ دونوں جماعتیں، پاکستان کی جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، یہ فوجی جرنیلوں کے ساتھ ڈیل کر چکی ہیں اور معاہدے کر چکی ہیں، اور ان معاہدوں کو، ان ڈیل کو کروانے میں جو طاقتور
اپنا ممالک ہیں دنیا کے، انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا، اور اس معاملے میں عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے بظاہر جو ہے وہ ریلیف کیوں نظر نہیں آ رہا؟ امریکہ جو ہے وہ جو امید تھی پی ٹی آئی کو کہ جناب اگر ٹرمپ انتظامیہ آتی ہے تو ہمارے لیے کوئی ریلیف کا سامان بن سکتا ہے، تو وہ کیوں کر نہیں سارا کچھ ہو سکا؟ اس کی بظاہر جو وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ وہ وجہ سعودی عرب ہے۔ اب آپ سمجھیں کہ سعودی عرب کیوں وجہ ہے سارے معاملے میں؟ سعودی عرب کیا اتنا اہم ہے کہ وہ امریکہ کو جو ہے وہ منع کر سکتا ہے کہ آپ کو بیان نہ دیں یا آپ اسٹیٹمنٹ جاری نہ کریں پی ٹی آئی یا عمران خان کے حوالے سے، ان کے حوالے سے جو کیسز ہیں اس پہ کوئی بات نہ کریں، کوئی اسٹیٹمنٹ پاس نہ کریں؟ تو بظاہر ایسے ہی نظر آ رہا ہے کہ سعودی عرب نے ہی جو سعودی عرب ہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے پی ٹی آئی کے ریلیف میں۔ وہ کیسے بلا؟ وہ ایسے کہ جو سعودی عرب کے شاہ فرمان ہے، شاہ محمد بن سلمان، جو ولی عہد ہیں محمد بن سلمان، اور ان کی عمران خان سے نہیں بنتی۔ آپ کو یاد ہو کہ جب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سیشن میں شرکت کے لیے بھی عمران خان آئے تو وہ طیارہ جو تھا وہ بھی انہوں نے کچھ وجوہات کی وجہ سے وہ واپس بلا لیا تھا۔ تو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے عمران خان پی ٹی آئی میں، اور سعودی عرب کی جو قیادت ہے، جو خاص طور پر جو ولی عہد ہیں محمد بن سلمان، ان کے حوالے سے ایک مسٹرسٹ، ایک ڈسٹرسٹ کا ایلیمنٹ ہے۔ اور آپ کو یاد ہو کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ کی پہلی ٹرم آئی تھی 2016 سے 20 تک، تو انہوں نے پہلا جو غیر ملکی دورہ کیا وہ سعودی عرب کا کیا تھا۔ ابھی بھی سننے میں یہی آ رہا ہے کہ وہ پہلا امریکی اپنا جو غیر ملکی دورہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ، وہ سعودی عرب کا کر سکتے ہیں، اور انہوں نے ان کو کہہ بھی دیا ہے کہ مجھے اگر ہمیں آپ 1,000 ارب ڈالر جو ہے وہ انویسٹمنٹ کا اعلان کر دیں تو میں پہلا دورہ جناب پھر آپ کا ہی کروں گا۔ تو 500 تک انہوں نے کہا تھا، انہوں نے کہہ دیا، لیکن میں نے کہا کہ آپ 1,000 ارب ڈالر جو ہے وہ انویسٹ کریں امریکن جو بزنس مین ہیں، جو کمپنیز ہیں ان کے ساتھ، تو پھر ہم یعنی میں اپنا پہلا دورہ جو ہے وہ سعودی عرب کا کروں گا۔ اور بظاہر نظر آ رہا ہے کہ وہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ پہلا غیر ملکی دورہ سعودی عرب کا ہی کریں گے۔ اور پھر آپ کو ایک اور چیز بھی بتائیں کہ جب 5 نومبر 2024 کو صدارتی الیکشن ہوا امریکہ میں اور ڈونلڈ ٹرمپ ایک بڑی میجورٹی سے جیت گئے انتخاب، تو اگلے ہی روز یعنی 6 نومبر 2024 کو پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر، یہ سعودی عرب میں موجود تھے۔ یعنی ادھر جیسے ہی امریکہ میں الیکشن کنکلوڈ ہوا اور ڈونلڈ ٹرمپ بھاری مارجن سے الیکشن جیت گئے، تو اگلے ہی روز پاکستان کے آرمی چیف سعودی عرب میں تھے۔ تو وہ سعودی عرب میں ظاہر ہے کس لیے گئے ہوں گے؟ وہ ظاہر نظر آ رہا ہے وہ اسی لیے کہ آپ نے اب امریکہ کے حوالے سے ہماری جو ہے وہ مدد کرنی ہے۔ تو اس معاملے میں ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی فوج اور سعودی عرب وہ ایک پیج پہ ہیں، وہ آن بورڈ ہیں عمران خان اور پی ٹی آئی کے حوالے سے۔ اور پھر سعودی عرب جو ہے اس کا ایک انفلوئنس ہے، ان کی بات سنی جاتی ہے امریکہ میں اور امریکی انتظامیہ میں، امریکی اسٹیبلشمنٹ میں۔ تو اس لیے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو ایک تکون بن رہی ہے امریکہ، سعودی عرب اور پاکستان، اس میں جو ابھی تک پلڑا بھاری ہے وہ سعودی عرب کی وجہ سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہے عمران خان کے مقابلے میں۔ ابھی تک کی صورتحال تو یہی لگ رہی ہے۔ اسی وجہ سے امریکہ کی جو نئی انتظامیہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ، تو ان کا رویہ پاکستان اور عمران خان اور پی ٹی آئی کے حوالے سے بڑا مثبت ہے۔ اور جو توقعات تھیں پی ٹی آئی کے لوگوں کو، اوورسیز پاکستانیوں کو، جو کہ زیادہ تر ظاہر حامی ووٹر سپورٹر ہیں پی ٹی آئی کے، تو وہ کافی مایوس نظر آ رہے ہیں۔ ان کو امید تھی کہ اگر ٹرمپ انتظامیہ آتی ہے تو ہمارے لیے کوئی ریلیف کا سامان جو ہے وہ بن سکتا ہے، عمران خان کی اس کے نتیجے میں رہائی ہو سکتی ہے، لیکن ایسا بظاہر ابھی تک تو کچھ نہیں ہو سکا، اور ابھی دور تک ہوتا ہوا کوئی نظر بھی نہیں آ رہا۔ تو یہ ہے اوورآل صورتحال کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی رہائی میں یا ان کے لیے کوئی ریلیف میں اگر کوئی سب سے بڑی رکاوٹ، تو مجھے تو بظاہر وہ سعودی عرب لگ رہی ہے۔ وہ رکاوٹ سعودی عرب ہے، کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ عمران خان پی ٹی آئی کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، جبکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اور شریف خاندان، آپ کو پتہ ہے ان کے تو ویسے ہی بڑے قریب تعلقات ہیں، قریبی تعلقات ہیں ان کے ساتھ، جو شاہی خاندان ہے ان کے ساتھ۔ تو اس لیے عمران خان کے لیے جو سپیس ایک بننی تھی یا بن سکتی تھی، وہ اس فی الحال اس میں کوئی پی ٹی آئی کو کامیابی خاطر خواہ ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اور دوسرا اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے
کہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ جو ہیں وہ خود آپس میں ہی دست و گریبان ہیں۔ کسی کو شیر افضل مروت پسند نہیں، کسی کو بیرسٹر گوہر پسند نہیں، کوئی سلمان اکرم راجہ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور کوئی دوسرا جناب کو بشرا بی بی کے حوالے سے کسی کے جناب اعتراضات ہیں، تو لہٰذا اس وقت جو پی ٹی آئی ہے یہ آپس میں گتھم گتھا ہے۔ کسی کو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اچھا نہیں لگتا، کوئی عمران خان کو جا کے شکایتیں لگا رہا ہے، کوئی اپنا پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا بند کروانا چاہتا ہے۔ تو پی ٹی آئی اس وقت مسائل کا جو ہے وہ شکار ہے، چاہے وہ ان کے انٹرنل ہوں یا ایکسٹرنل، تو بڑے چیلنجز ہیں، اور عمران خان کی رہائی بھی اسی وجہ سے جو ہے وہ لٹکی ہوئی ہے، اور یہ پراپر بہتر طور پہ اپنے معاملات کو ڈیل کرنے میں بظاہر ناکام نظر آ رہے ہیں۔ اب کوئی معجزہ جو ہے وہی کوئی ایسا رونما ہو سکتا ہے کہ پھر کوئی پی ٹی آئی کے لیے کوئی جناب اسپیس بنے۔ بظاہر فی الحال نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے ابھی مشکلات ہیں، ابھی مزید چیلنجز ہیں، اور ابھی مزید جو ہے ان کو امتحانات سے گزرنا پڑے گا۔ اب یہ ڈوریشن کتنا ہو جاتا ہے، کتنا یہ ڈوریشن لمبا چلتا ہے، یہ تو وقت اور حالات طے کریں گے، کیونکہ پاکستان میں حالات جو ہیں وہ بدلتے دیر نہیں لگتی۔ آپ کو ہم نے یہ سارا بیک گراؤنڈ بتایا، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کی جو رہائی میں یا ان کو ریلیف میں کیا رکاوٹیں آپ کو لگتا ہے کہ ہیں۔ اگلے ویلاگ تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔